وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وعدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. رونق بزم عالی وقار عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید پیر پاشا محی حفیظ قادری دامت برکاتہم القدسیہ وہ ہمارے سلسلہ حفیظیہ کے جملہ رہبران مریدین معتقدین متوسلین اور جو تمل ناڈو کی درگاہ کمیٹی کے صدر محترم جناب دلاور علی صاحب وہ ہمارے آج کے اس بزم کے انعقاد کرنے والے تمل ناڈو درگاہ کمیٹی کے صدر سیکریٹری جملہ اراکین و حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید یہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے پہلے ہمارا تعارف سنا کیونکہ مجھے تمل تو نہیں آتی ہے مگر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ حضرات اگر میں اردو میں بات کروں تو آپ کے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. جو ہماری مستورات بیٹھی ہیں بہنیں بیٹھی ہیں مائیں بیٹھی ہیں ان کے سمجھ میں میری بات آتی ہے. ہاں اردو تو پورا نیشنل نہیں انٹرنیشنل زبان. اب یہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ تمل سے تعلق رکھتے ہیں تو تمل کی بھاشا بولتے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ تمل ہی ایک زبان ہے جس کو میں نے نہیں سیکھا وگرنہ عربی اردو انگلش کنڑا سب سیکھ لیا. بہرحال امید یہ کرتا ہوں کہ ہمارے شریف بھائی زیادہ تمل ناڈو میں بلاتے رہیں گے حضرت کے توسط سے تو انشاءاللہ تمل بھی آ جائے گی. And inshallah I pray to Almighty Allah the day which we are celebrating here, it is called Day of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That means آج کی جو تاریخ اور آج کا جو دن ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے. اور چندہ ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ میلاد کیا ہے. ہر کس و ناکس جانتا ہے میلاد کیا ہے. اس سے پہلے کہ جس آیت کریمہ کو میں نے آج کی اس بزم کا موضوع بنایا کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے اس کے بارے میں اپنے اظہارات اور خیالات کی بات کروں. آئیے ہمارا سب مل کر ایک دل اور ایک آواز ہو کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آرام فرمانے والے آقا ہم بے بسوں کے بس سرور کونین
تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے میرے ساتھ جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، آج قرآن پاک کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تاکہ کہیے سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ دیکھنے میں چھوٹی ہے، مگر یاد رکھیں اگر آپ کے سمجھ میں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آ جائے تو یاد رکھیں میرے بابا جی قبلہ سید حفیظ الدین شاہ اس قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم آپ تک انشاءاللہ اس آیت کے ذریعے سے پہنچانا چاہوں. اور سلسلہ حفیظیہ کی جو عظیم بنیاد ہے، اور سلسلہ حفیظیہ لوگ آج پہچانتے نہیں ہیں. یہ سلسلہ حفیظیہ وہ سلسلہ ہے جس سلسلے میں کوئی داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا فیض اور اس کا احسان یہ ہے کہ وہ اپنے پیر تک نہیں، پیر کے پیر تک نہیں، پیروں کے پیر غوث اعظم تک نہیں، بلکہ رسول کائنات تک نہیں، بلکہ یہ سلسلہ وہ سلسلہ ہے جو اس پانے والے مرید کو یہ فیض سلسلہ حفیظیہ پانے والے مرید کو اللہ کی رسائی تک پہنچا دیا کرتا ہے اور اللہ کے حضور میں اس کی قدرتوں کا مشاہدہ کراتا ہے. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. پہلے تو میں تفسیر پہ جاؤں. تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تحقیق کہ آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. اللہ کی جانب سے کیا آیا؟ ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی. اب سوال پیدا یہ ہوا کہ جو نور آیا یہ نور سے مراد کس کی ذات ہے؟ یہ نور سے مراد کس کی ذات ہے؟ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں وقیل المراد بالاول هو الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبالثانی القرآن. جو پہلے نور سے مراد لی گئی ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ کی ذات. اس کی ذات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آئے ہائے کہا قرآن. دوسرا جو ثانی ہے کتاب، وہ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا کہ وہ وہی کتاب ہے جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر اور اپنے محبوب دانائے غیوب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ نے نور بھی بھیجا اور کتاب بھی بھیجی. میری بات ذہن میں ہے؟ اللہ نے نور بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی. اور شاید کیا کہتا ہے یہ جو نور ہے یہ جب مکے میں نمودار ہوا، مکے میں جب یہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آمنہ کے بطن سے جب دنیا میں ظاہر ہوا تو شاعر کہتا ہے
ان کے پیدا ہونے سے صرف مکہ نہیں چمکا، ان کے پیدا ہونے سے صرف مدینہ نہیں چمکا، ان کے پیدا ہونے سے صرف عرب نہیں چمکا۔ میرے نبی کا نور وہ نور ہے، جب آیا یہ نور تو یہ صرف ایک گھر کو چمکاتا ہوا نہیں بلکہ ساری دنیا کو چمکاتا ہوا، ساری دنیا کو چمکاتا ہوا آیا۔ شاعر کہتا ہے جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کارا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ عزیزان گرامی، اب آئیں، یہ نور کیا ہے؟ یہ نور کیا ہے؟ یہ نور ہی تو ہے جس سے ساری دنیا کا ظہور ہے، یہ نور ہی تو ہے ساری جگت کا ظہور ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کی ذات تھی، اللہ تعالیٰ موجود ہے، ساری کائنات کا وجود نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا، اللہ نے جب ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، میں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لاؤں کہ مجھے بھی کوئی پہچانے، مجھے بھی کوئی پہچانے کہ میں اب ہوں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ تب اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب سوال پیدا ہوا، اللہ نے اپنے نبی کا نور کیسے پیدا کیا؟ سنو گے نہیں سنو گے؟ نبی کا دن ہے، بولو میرے نبی کی شان بچہ بچہ ہے قربان، بولو میرے نبی کی شان۔ عزیزان گرامی، اب یہ حبیب پیدا کیسے ہوئے؟ اور میں کوئی کتاب نہیں بلکہ وہی روایت بیان کروں گا جس روایت کو ثقہ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ نے ارادہ کیا، جب بیٹھے بٹھائے خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر کروں تو اللہ نے اپنے نور سے نبی کا نور پیدا کیا۔ کہا مولا نے اس نور کو کیسے پیدا کیا؟ تفسیر میں آتا ہے اس نے اپنے نور سے ایک قبضہ لیا اور آگے رکھا اور ارشاد فرمایا کونی ابھی بھی تو میرا حبیب ہو جا، وہ نور محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اپنے نور میں سے نور کو لیا، آگے رکھا اور کیسا فرمایا کونو حبیبی، تو میرا حبیب ہو جا، تو میرا حبیب ہو جا۔ تو یہ نور نبی نور خدا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے فرماتے ہیں میلاد کیا ہے؟ کوئی سوال کرے میلاد کیا ہے؟ میں جواب صرف ایک لفظ میں دوں گا، میلاد ہے نور کے آنے کا نام، میلاد ہے نور کے آنے کا نام، معراج ہے نور کے جانے کا نام۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ مولوی سنی لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے نور سے نبی کا نور، اب یہ کہتے ہیں نبی کا نور تو اس کا مطلب اللہ اور کے نبی کا نور ایک ہوا، تو اللہ اور نبی ایک ہوا۔ اب اس لیے یہ کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اختلاف کرتے
ہیں تو میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا، حدیث رسول کائنات حضرت جابر کی بات کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی، آپ نے نبی سے پوچھا، کس سے پوچھا؟ نبی سے۔ اور نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو بولا میرے مصطفیٰ نے حق بولا۔ حضرت جابر سے پوچھا، حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ آپ کا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ ما خلق اللہ اولا، اے میرے نبی اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ ہم کہیں تو غلط، حدیث سنو، حدیث کہے تو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب بڑا نازک موڑ ہے، ذرا دیکھ کے چلنا ہے، جب تک نہ پہچانو کچھ نہ کہو، جب پہچان لو تو کہنے کی ضرورت نہیں، نظارہ نظر آتا۔ آج تک لوگ نہ سمجھ پائے کیا حقیقت ہے۔ قادران گرامی فرمایا، کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ تو عالم کے سرکار جناب محمد مصطفیٰ۔ بات آئی سمجھ میں؟ حدیث میں لے کر آؤ ہمارے سامنے، حدیث پاک موجود، فرماتے ہیں اسی نور کا ٹکڑا، بابا جی کا کیا علم ہے میرے سرکار کا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں وہی نور، اسی نور کے اللہ نے 4 حصے کیے، ایک سے قلم، ایک سے عرش، ایک سے کرسی، ایک سے لوح۔ پھر اس کے 4، میں اگر وہ حدیث جابر پیش کروں تو شام ہو جائے گی، مختصر بتا رہا ہوں، اتنا سمجھ لو کہ وہ نبی کا نور تھا جس کے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہی تو بابا جی کہتے ہیں، میں نے اپنے نور میں نبی کے نور کو پایا اور نبی کے نور میں خدا کے نور کو پایا ہے۔ آپ شریعت نے فیصلہ کیا، کوئی یہ کہے اللہ کے نور سے نبی کا نور لیا، اللہ کا نور کم ہو گیا، معاذ اللہ، اللہ کا نور کم ہوا۔ اب کہتے ہیں حضرت اللہ کے نور سے لے لیا تو کم ہوتا، فرماتے ہیں کبھی چراغ دیکھا ہے؟ چراغ دیکھا ہے؟ ایک چراغ سے 1000 چراغ جلاؤ، کبھی چراغ کم ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اسی نور کی تقسیم سے ساری دنیا کا ظہور ہے۔ اسی لیے اللہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ نور محمدی کا جلوہ ہے، اللہ نے اسی نور کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کیوں میلاد رسول منائیں؟ جسے رسول کا نور کا صدقہ ملا ہو وہ میلاد منائے، جو اپنے آپ کو نبی کے نور کا صدقہ نہیں مانتا وہ میلاد نہ منائے۔ اس لیے کہ ہم میلاد مناتے ہیں کہ قبر میں جائیں گے تو میرے آقا تشریف لائیں گے، اور جب آقا آئیں گے تو ہم کو سنی ہے، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ میں جمیل قادری، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، آپ سن لو، بہت لمبی بات نہ کر کر مختصر سنا دوں، توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، دیکھو میرے نبی کی شان، تو سے بولو، دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ اے قربان۔ لوگ کہتے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا لفظ زمین پر سجدے میں سر رکھ کر اپنے محبوب کا شکریہ ادا کیا، اس کے بعد ایک جملہ کہا، اور کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ یہ کہا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ آج میلاد کا تذکرہ کرنے پر اعتراض کرنے والوں سنو، ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائے جس نبی نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں سر رکھ کر اگر اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ یاد کیا تو نہ حضرت فاطمہ ہے، نہ حضرت خدیجہ ہے، نہ مولا کائنات ہے، نہ حسنین قریبین ہے، بلکہ آپ نے ایک کہا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو تو میرے حوالے۔ اب امت کا ایک ضروری ہے کہ نہیں، یہ تقاضا ہے کہ نہیں کہ وہ نبی کو یاد کرے؟ کیسا یاد کرے؟ شاعر کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، سبحان اللہ۔ ایسی صبح ہو، ایسی شام ہو کہ جب بیٹھے تو مصطفیٰ ہو، جب اٹھے تو مصطفیٰ ہو، جب بات کرے تو مصطفیٰ ہو، جب یاد کرے تو مصطفیٰ ہو، تصور میں ہو تو مصطفیٰ ہو، زمین پر ہو تو مصطفیٰ ہو، آسمان پر ہو تو مصطفیٰ ہو، ہوا میں ہو تو مصطفیٰ ہو، زمین کے اندر پانی میں ہو تو مصطفیٰ ہو، اور جب قبر میں چلے جائیں تو کچھ نہ نظر آئے، بس یہ نظر آئے کہ میرے مصطفیٰ ہو اور مصطفیٰ کا غلام قبر کے اندر آیا۔ عزیزان گرامی، قد جاءکم من اللہ نور۔ وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے کہ مجھے دوسری جگہ پھر تقریر کو جانا ہے، مگر ایک نکتہ بیان کر دوں، سنو گے؟ ایک نکتہ بیان کر دوں، سنو گے؟ حضرت کی توجہ ہے، بڑی پیاری بات بول کر جانا انشاءاللہ، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے سلسلہ حفیظیہ سید پیر پاشا قادری حفیظ محی الحفیظ قادری کا ہاتھ دامن نہ چھوڑے، کہا انشاءاللہ، اس لیے کہ ان کے اوپر فیض قادری ہے، فیض محی الدین حفیظ ہے، فیض حفیظ الدین حفیظ ہے، اور فیض حفیظ الدین حفیظ کوئی معمولی فیض نہیں ہے، یہ فیض غوث اعظم ہے اور فیض علی مرتضیٰ، فیض کو باقی رکھ انشاءاللہ۔ سلسلے سے جڑو، بدعقیدوں سے مت ملنا، بدعقیدہ دنیا خراب کر دیں گے، یہ ہے جو آپ کا گھر آباد کریں گے، آپ کے گھر میں رحمت ہوگی، غوث اعظم کا قدم آئے گا، غوث اعظم کی پھیری ہوگی، خواجہ کا دیدار ہوگا۔ جسے مل جائے در غوث کا نوری ٹکڑا، جسے مل جائے در غوث کا نوری ٹکڑا، اہل سنت کا وہی شیر بدر کہلائے، میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے تو جدھر جائے زمانہ بہدہ ہو جائے۔ آج سید پیر پاشا قادری کے پیچھے زمانہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کے دیوانے ہیں، اور یہ علی کے دیوانے ہیں، یہ غوث کے دیوانے ہیں، اور جو ان کا دیوانہ ہوگا وہ نبی کا دیوانہ۔ بات آخری حج کر رہا ہوں، اس لیے کہ چاہتا تو بہت تھا کہ شریف بھائی ہمارے جو ہے دیر پر دیر کر گئے، وگرنہ ہم تو ہاسپٹل جا کے بھی جلدی آ گئے، والدہ کو دکھانا تھا کہ ہمارے حضرت سید پیر پاشا صاحب کی محبت ہے، اب یہ میرے پیر زادے ہیں، میرے پیر کے خانوادے میں، اب یہ بلاتے ہیں تو میں نے منع نہیں کر پاتا، حالانکہ مجھے بیٹھ کر جانا دیگر جگہ تھی، مگر حضرت نے فرمایا اے حضرت آؤ، نے کہا چلو بھائی پیر بازادہ بلا رہا ہے، آ گئے، سبحان اللہ، آئیں گے نہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ دیوانے رسول کے ہیں، اور کیا کہا جو نبی کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اور امام اسے بنا تو نبی کا غلام ہو، بدعقیدہ پتھر
केकड़े को मत बना दे। दिलावर साहब देखिए, अब बात करूंगा, दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। बात कर रहा था कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। समझ रहे हैं? तवज्जो है? तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो है? 5 मिनट दूंगा, उसके बाद फिर दिलावर साहब के बारे में भी बहुत बताऊंगा। देखो ये कैसी कैसी हस्तियों को हमारे शरीफ साहब ने जमा किया है। ये जो तमिलनाडु की दरगाह कमेटी है, उन्होंने पूरे दरगाह कमेटी के हेड को बुला लिया है कि ये दिलावर साहब आएंगे, हमारे लोग इनसे जुड़ेंगे, और जब इनसे जुड़ेंगे तो भाई जो दरगाह से जुड़ेगा वो खानवादे से जुड़ेगा। देखो मैं कहता हूँ ये तीन ही चीजें हैं। आज वक्फ है नहीं, आज वक्फ ने बहुत बड़ा हंगामा किया पूरी जगह पर। तमिलनाडु वालों ने भी वोट दिया नहीं दिया, दिया नहीं दिया, वक्फ के खिलाफ दिया नहीं दिया, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वोट क्यों नहीं मालूम है? इसमें सुन्नी शिया या मतलब एक मुसलमान गैर मुसलमान, मतलब मुसलमानों का मामला। कैसा मुसलमानों का मामला? वक्फ के अंदर इन्होंने ये ख्याल किया और ये कोशिश की कि हम ऐसे अमेंडमेंट को लेकर आए जिससे इनकी जायदादों पर हमारा कब्जा हो जाए। कौन सा? मस्जिद के लिए जो जगह दी गई वो अल्लाह की है, खानका के लिए जो जगह दी गई वो भी अल्लाह के लिए है, मदरसे के लिए जो जगह दी गई वो भी अल्लाह के लिए है। अब कोशिश किया हुकूमत ने, पहले एनआरसी लाकर इनकी शनाख्त मिटाए, अल्लाह ने उसे फेल कर दिया। तो दूसरा इन्होंने कोशिश ये की कि इनके घर के अंदर इनका घर को निकाल ले, इनको बेघर कर दे, इनकी जायदादें हैं अपने। मगर अल्लाह का करम है, जहां जहां नबी का गुलाम है अल्लाह वहां रहमतों का इनाम करता है। 4 करोड़ लोगों ने अपनी राय देकर जेसीबी को ये बता दिया कि तू ना हमारे ईमान पर हमला कर सकता है, ना तू हमारे मकान पर हमला कर सकता है, ना तू हमारी दरगाह छीन सकता है, ना तू हमारी मस्जिद छीन सकता है, ना तू हमारी मदरसा छीन सकता है। जब तक मुसलमान जिंदा है अल्लाह तबारक व तआला की ताकत है, मुसलमान अल्लाह को पुकारेगा और अल्लाह उसकी मदद नबी के सदक़े में फरमाता है कि नहीं है? तो ऐसे लोग जो दिलावर साहब जैसे हैं, इन्होंने कमेटियां इसलिए बनाई ताकि हम लोग मजबूत हो जाए। बोलो इनका साथ दोगे? मजबूत हो जाओ। कहते हैं इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक बाकी न रहेगी दास्तानों। आप मिल जाओ, एक हो जाओ, एक होकर जब आवाज उठाओगे तो ईमान भी हजरते हुए नजर आएंगे। सुभान। तवज्जो के साथ मेरी एक बात सुनो, सुनोगे इंशाअल्लाह? दुआ दोगे? दुआ दोगे कि नहीं दोगे? अरे पीर साहब को क्या दुआ दोगे? पीर साहब खुद ही दुआ देते हैं, मुझ गरीब को दुआ। हाँ, लोग कहते हैं पैसा मांगो, क्या पैसा मांगेंगे? पैसा तो सबके पास है, दुआ किसी के पास हो तो दुआ दो। है दुआ किसी के पास, मगर सच्ची दुआ हो, ऐसी दुआ नहीं हो जैसे कि अल्लाह इसके पास जो कुछ है मेरे पास आ जाए। दुआ भी ऐसी हो रही है, अल्लाह इसके जेब में कहता है उस मंजे से आ जाओ, अल्लाह इसके घर पूरे इधर ही जा जाओ, अल्लाह इसके मकान इधर आ जाओ, तू कहां है? हमारे लिए वो दुआ नहीं, हम दुआ मांगते हैं फकीर की दुआ। फकीर क्या कहता है? सबके लिए पहले दुआ करता, अल्लाह इनका भला फरमा, अल्लाह सबका भला फरमा और सबके सदके में मुझ गरीब का भला। दोगे दुआ इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह, ईमान के साथ बोलो इंशाअल्लाह, तकवे से बोलो इंशाअल्लाह, अपनी आवाजें ईमानी के साथ बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर फरमाया, आया अल्लाह की जानिब से नूर, रोशन किताब। ये नूर क्या है? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात करो। नूर, पहले नूर बाद में किताब। नूर क्या है? नूर क्या है? नबी का नूर ना। मैं जरा खुद के वास्ते इसे उल्टा कर रहा हूं। कैसा? नूर में से नून लो,
نون معلوم ہے نہیں؟ تمل میں مجھے معلوم نہیں کیا نون نونی ہے نون نونی ہے. نون معلوم ہے نون؟ نون نور نون سے ہے. نور کا نون لو. توجہ ہے؟ اے بولو نا یار ماشاء اللہ. مرشد دیکھو خوش ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کا. ہائے 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 ہائے, نظر جب جھکاتی ہیں عاشق یزدانی, انہیں دل میں نظر آتی ہے اپنے یار کی عاشق مستانی. یزدانی ہو جاؤ, مستانی جب بنو گے, فرمایا نور کا نور. کتاب, کتاب کی کاف, دور سے بولو سبحان اللہ. نون کی نون, کتاب کی کاف. نون ادھر لاؤ, کاف ادھر لاؤ. اب پوچھا آپ نے کہ کتاب کو آگے کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ کتاب اللہ کا حکم ہے. کتاب اللہ کا حکم ہے اور نور نبی کا نور ہے. جب کاف نون میں ملا تو پھر لفظ بنا کن. جب کاف پہنے لگی نون کو تو لفظ بنا کن. اللہ نے ساری کائنات کو ایک لفظ کن سے پیدا کیا. پوچھا آج گانا بج رہا ہے کن فیا کن, کن فیا کن. مجھ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ گانا کیا؟ میں نے کہا گانا نہیں ہے, یہ کسی عاشق راز کی بات ہے کہ کن ہو, اللہ کا حکم ہو جا تو فیا کن ہو گیا. کن فیا کن زندگی بھر کہتا رہا کن کن فیا کن, کن کن فیا کن, معلوم نہیں آیا. آج یہ فقیر قادری, فقیر حفیظی دیکھا جا رہا ہے. اللہ کا کلام کن جب نبی کے نور پر گرا, اللہ نے اس نور سے ساری کائنات کا ان اراد شیئا یقول له کن فیکون. یاسین میں ہے جب اللہ ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کا پیدا کرنا, کچھ نہیں کرتا ہے, کہتا ہے کن. کیا ہے کن؟ اللہ نبی کو کہتا ہے کن, بول جا, نبی کا نور ہو گیا. نبی کا نور ہو گیا. یہ ساری نبی کی برکتیں ہیں, یہ ساری انہی کی فضیلتیں ہیں. میں اتنا کہوں گا نبی کا ہی ہم کو اللہ غلام بنا کر زندہ رکھے, یہاں بھی رکھے وہاں بھی رکھے, اور اللہ ہمیں ایسے پیروں کے سائے میں رکھے جن پیروں نے اپنی قبروں کو روشن کر لیا ہے. اللہ ان کے چراغ قبر میں جل رہے ہیں, بعد موت اللہ ہماری قبروں میں بھی چراغ روشن فرمائے. خود کی سیر چنن پھول چنے شاد رہے, باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد ہے. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم. السلام. بھائی جان, یہ ڈسٹرکٹ کے جو ہیں سیکریٹری ہیں, پریسیڈنٹ ہے ڈسٹرکٹ, کون سی ڈسٹرکٹ؟ حضور ڈسٹرکٹ کے, کشمیر ڈسٹرکٹ کے جو ہے پریسیڈنٹ ہے علی جناب عتیق صاحب, بشیر صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, اور یہ آپ کی صدارت کی کرسی آباد رکھے, اور اہل سنت والجماعت کیا آپ پر دعائیں رکھے. اللہ آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے. دلدار بھائی جو ہے ان کو بھی ترقی عطا فرمائے. اللہ ہمارے پیر صاحب کا سایہ سلامت رکھے. اور جتنے ہمارے عاشقان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فقراء حضرات, یہ اللہ والے, اللہ ان سب کے چہروں کو آباد رکھے, ان کا فیضان روحانی عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. دوش کے پڑھو بس سلام کرنا. ارے
میں جو لوگ بیٹھ نہیں ہے بیٹھ ہو جاؤ. اللہ کریم ہے. سلسلہ بڑا باقی سلسلہ ہے. اللہ کامیابی عطا سلام پڑھے بھائی. محمد مصطفیٰ اللہ کے پیارے محمد مصطفیٰ اللہ کے پیارے سلام بے سہاروں کے سہارے محمد مصطفیٰ اللہ کے پیارے محمد مصطفیٰ اللہ کے پیارے سلام بے سہاروں کے سہارے محمد مصطفیٰ اللہ کے پیارے وہ نور کی بیریاں ہیں وہ نور کی بیریاں ہیں وہ شمس العار بھی ہیں وہ نور کی بیریاں ہیں وہ شمس العار بھی ہیں رب سے کہہ رہے ہیں ادب کے مارے ادب سے کہہ رہے ہیں غم کے مارے سلام بے سہاروں کے سہارے محمد مصطفیٰ اللہ کے پیارے زمین و آسمان تک بھی انہی کی ہے رسائی
الہ العالمین پروردگار یہ جو مجلس انعقاد ہوئی نعت سلام اور تیرے نبی کے باتیں کی گئی، اے اللہ اس کے بعد یہ ہمارے جو کمیٹی والے ہیں اپنی جانب سے درگاہ کمیٹی والے جو ہے ساڑیوں کو بانٹنے کا اہتمام، کھانے کھلانے کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ اسے کو قبول فرما، اللہ اس سب کا ثواب دے، پیارے حبیب کی بارگاہ میں فائز فرما، حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء رسول اس دنیا میں آئے سب کی روحوں کو عطا فرما، بالخصوص سرکار سیدنا غوث اعظم کے حضور میں عطا فرما، خواجہ خواجگان کی روح کو عطا فرما، جتنے بھی اولیاء اللہ قائدان العالمین مشاہد الاعظام اس سارے عالم میں سب کی روحوں کو عطا فرما کر بالخصوص سیدنا خانہ مولانا حضرت نور العالمین سیدنا سرکار حفیظ الدین شاکر قادری کو پاک عطا فرما، دادا مرشد سید حسن بادشاہ قادری اور بغدادی کی روح عطا فرما، میرے سرکار سیدنا توکل المستان شاہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پاک عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی بابا جی کے آستانے میں لیٹے ہوئے ہمارے خلیفہ صاحب قبلہ علی جناب سید جائے محی الدین حفیظ قادری ان کی روح عطا فرما، مولا بابا حفیظ قادری کو روح عطا فرما، جتنے وہاں پر آرام فرما بزرگان سب کی روح عطا فرما، اے اللہ سید پیر پاشا حفیظ قادری کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے فیضان روحانی میں روز عبد الترقی عطا فرما، ان کے مریدین کو ان کو سب کو شاد فرما، آباد فرما، جس نے حفیظیہ کو آباد فرما، اے اللہ جس سے لوگ اس سے جڑے ہیں نہیں جڑے ہیں مولا سب کو شاد فرما، آباد فرما، اے رب کریم لوگوں کو اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بابا جی کا فیضان روحانی صحیح معنی میں ہم تک پہنچا، اے اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر عطا فرما، ہم کو ہماری روشن فرما، سینہ بسینہ جو علم ہے اس سے ہم سب کو روشناس فرما، یا اللہ اس تقریب کو قبول فرما، اے اللہ سب پر کرم فرما، ان تمام محفل کے انعقاد کرنے والوں پر بھی رحم فرما، ان دعاؤں کو تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے میں قبول منظور عطا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد وبارک وسلم سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین۔